السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ بریکنگ نیوز، بہت بڑی خبر ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے دوستو۔ یہ آدمی جس کا نام ہے جو بین گویر، یہ نیشنل سیکیورٹی کا منسٹر تھا اسرائیل میں۔ یہ وہ آدمی ہے جس کی پلاننگ ہے 7 اکتوبر سے لے کے اب تک اسرائیل نے غزہ پہ جو کچھ کیا، ایک گولی، ایک بمب، ایک فائر، ایک میزائل، سب کچھ اس آدمی کی منصوبہ بندی ہے۔ یہ ان کا سیکیورٹی کا منسٹر ہے۔ اس آدمی کی شکل آپ پہلے بھی پہچانتے ہوں گے، آپ سمجھ رہے ہیں، اس کو بار بار دکھایا جاتا ہے۔ یہ ظالم ترین انسان ہے، اس انسان پہ ظلم ختم ہے۔ اس انسان نے 2-3 دن پہلے یہ جملے ادا کیے تھے، یہ ارادہ ظاہر کیا تھا کہ ہمارے پاس جو 13,000 فلسطینی قیدی ہیں اسرائیل کی جیلوں میں، ہم ان سب کے گلے کاٹ دیتے ہیں۔ یہ اس قدر خوفناک اور ظالم انسان ہے۔ اس کا ابھی سے کچھ دیر پہلے ناظرین اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ خبر آ رہی ہے کہ اس کی گردن پہ بہت گہری ضرب لگی ہے اور خبر یہ آ رہی ہے کہ بہت سیریس حالت میں ہے ناظرین۔ یہ اپنے انجام کو خود پہنچے گا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے ناظرین۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کے لیے کس قسم کی دعا کرتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ آپ اس کے لیے خیر کی دعا کریں گے، لیکن یہ اتنا ظالم انسان ہے ناظرین، اور اس وقت یہ موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اب آگے بڑھ، امریکہ کے اندر تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج ہو رہا ہے، تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج۔ امریکہ کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے پورا امریکہ چوک کر دیا ہوا ہے۔ پولیس اپنی پورے مائٹ کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان سٹوڈنٹس کے اوپر پل پڑی ہے۔ امریکہ کی وہ تمام یونیورسٹیز جہاں پہ اس وقت احتجاج چل رہا ہے، اور یہ احتجاج کو یہ نہیں ہے کہ چھوٹا موٹا احتجاج ہے، یہ اکا دکا سٹوڈنٹس کر رہے ہیں۔ کولمبیا یونیورسٹی جو امریکہ کی ہے ناظرین، وہاں سے یہ احتجاج شروع ہوتا ہے، اور اس وقت یہ احتجاج پورے امریکہ کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہوا ہے۔ احتجاج صرف ایک بات پر ہو رہا ہے، فلسطین کو آزاد کرو۔ یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایسا کوئی احتجاج یا اس طرح کی کوئی بھی چیز پاکستان میں ہوئی؟ نہیں ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی پاکستان میں نہیں ہوا۔ یہ واحد امریکہ ہے جو کہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، اور یہ واحد امریکی عوام ہے جو فلسطینیوں کا ساتھ دے رہی ہے۔ اور اس قدر خطرناک کریک ڈاؤن اس وقت امریکیوں پہ ان کی اپنی حکومت کر رہی ہے۔ وہ مناظر میں آپ کو دکھاؤں گا، وہ مناظر ناظرین دیکھ کے لگتا ہے کہ جیسے یہ اسرائیلی حکومت ہے اور فلسطینیوں پر ظلم کر رہی ہے۔ اس قدر ظلم کیا جا رہا ہے ناظرین، یہ صورتحال ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا اب روس نے جو امریکہ سے کہہ دیا ہے، روس کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے اثاثے ضبط کر لوں گا، میں تمہیں خالی کر دوں گا۔ اس وقت روس کے پاس امریکہ کے 288 بلین ارب یعنی 288 ارب اثاثے روس کے پاس اس وقت موجود ہے امریکہ کے۔ روس نے کہا ہے کہ اگر میں، اور خالی امریکہ کے نہیں، ویسٹرن ایسٹس یعنی مغربی دنیا کے ایسٹس، اس نے کہا ہے کہ میں ان تمام کو سیز کر لوں گا۔ امریکہ نے دھمکی دی تھی کہ روس کے ایسٹس جو امریکہ میں موجود ہیں ہم ان کو سیز کر لیتے، سیز سے مراد ہے منجمد کر لیتے، قبضہ کر لیتے۔ روس نے کہا اچھا ایسے ہے، میں پورے یورپ کے 288 ارب ڈالرز کے اثاثے منجمد کر لوں گا، سیز کر لوں گا۔ اس وقت ہوا نکال دی پکڑ کے، اس نے پوری مغرب کے اندر سے ہوا نکال دی ناظرین۔ روس ڈٹا ہوا ہے۔ روس نے ایک اور بھی اعلان کیا ہے، اس کا اعلان ناظرین یہ ہے کہ میں اس وقت چائنا کو ایران کو ہر طرح کے اسلحے کی سپورٹ کروں گا۔ اور یہ گلوبل آئی نیوز کی خبر یہی ہے کہ چائنا نے بھی وہ تمام ریکویسٹ جو امریکہ نے چائنا سے کی تھی کہ وہ ایران سے تیل نہ خریدے، چائنا نے اس آخری ریکویسٹ کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ چائنا نے کہا ہے کہ میں ایران سے تیل خریدوں گا۔ اب دیکھیے کہ ہم لوگ نہیں خرید پاتے تیل ایران سے، چائنا کہہ رہا ہے میں خریدوں گا۔ ڈیفینیٹلی مضبوط ملک ہے، بڑی معیشت ہے، سپر پاور بننے جا رہا ہے چائنا۔ چائنا نے بھی، امریکہ اس وقت اس قدر تنہائی کا شکار ہے۔ اب یہ ہے عالمی تنہائی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ جو بائیڈن، پہلی بات تو لکھوا لیں آپ مجھ سے، جو بائیڈن اگلا الیکشن نہیں جیتا، اگر تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا، جو کہ پاسبل ہے کہ ہوگا، امریکہ ہے، اگلا الیکشن جو بائیڈن نہیں جیتے گا، یہ تو بات پکی ہے۔ اب ناظرین دوسری بڑی اہم چیز کیا ہوئی ہے؟ Chinese and Russian defense ministers have said that their countries will further expand military cooperation with Iran. چائنا کا اور روس کا ڈیفنس منسٹر آپس میں ملا ہے، ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کو اسلحے سے لیس کر دو۔ ایویں تو نہیں ایران تڑ رہا، ایویں تو نہیں ایران نے اسرائیل پہ جب حملہ کیا تھا تو اسرائیل کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں نے کرنا کیا ہے، اس کو روکنا کیسے ہے۔ اس کے پیچھے چائنا کی ٹیکنالوجی تھی، اس کے پیچھے روس کی ٹیکنالوجی تھی ناظرین۔
تو یہ صورتحال ہوئی ہے. اب میں آتا ہوں واپس امریکہ پہ. دوستو صورتحال اس قدر بڑھ چکی ہے, امریکہ نے اپنے اسٹوڈنٹس کے خلاف, اپنے ہی بچوں کے خلاف اتنا بڑا کریک ڈاؤن کیا ہے کہ یونیورسٹی کے چھتوں کے اوپر اس وقت سنائپر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ سنائپرز بیٹھے ہوئے ناظرین, جو کسی بھی وقت شوٹ کر دیں گے. اسٹوڈنٹس کو, پروفیسرز کو, ٹیچرز کو, سب کو کتے کی طرح مار مار کے یہ لوگ پریزن وین میں, قیدیوں والی گاڑیوں میں ڈال رہے ہیں. اس قدر احتجاج ہو رہا ہے اور پورے امریکہ کو اس سے لپیٹ میں لیا. اور میرے پاس اس وقت ویژولز ہیں ناظرین, اور دل دہلا دینے والے ویژولز ہیں. ایک پروفیسر ہے, اچھا, ان کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا, وہ پی ایچ ڈی ہے اکنامکس میں, اور ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس ہے جناب یہ, اللہ بھلا کرے. اور ان کا برکلے, یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے میں 1994 سے 1994 سے 30 سال ہو گئے اس خاتون کو, بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور ان کو جس طرح سے انہوں نے گرفتار کیا, اس کے ویژولز اگر آپ دیکھیں آپ دنگ رہ جائیں گے ناظرین. یہ صورتحال ہے. اچھا, a sniper has been stationed on the roof of the Indian Memorial Union overlooking a student encampment. اچھا, اسٹوڈنٹس نے کیا ہوا ہے, وہ کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, بس وہ کچھ نہیں کر رہے. وہ یونیورسٹیز میں نہیں جا رہے, یونیورسٹیز کھلنے نہیں دے رہے, پروفیسرز جو ہیں وہ یونیورسٹیز میں نہیں پڑھا رہے. وہ صرف اتنا کہہ رہے ہیں بھائیان فلسطین کو آزاد کرو, دیٹس آل. جو ظلم کیا جا رہا ہے فلسطینیوں پہ اس کو ختم کرو. میں حیران ہوں, ایسا احتجاج کسی مسلم ملک میں نہیں ہوا ہے جو یہاں پر ہو رہا ہے. ہیٹس آف ٹو دیم ناظرین, اتنا بڑا کام ہو رہا ہے. اچھا, پھر جناب کیا ہو رہا ہے؟ اچھا, اس وقت مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ بھی دکھا رہا ہے, فاکس نیوز کے جو رپورٹر ہیں ان کو سرے عام اس کو مارا گیا. یعنی اگر کوئی رپورٹر, کوئی میڈیا پرسن جا کے اس احتجاج کو دکھا رہا ہے اور اس احتجاج پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو اگر دکھا رہا ہے, تو اس کو بھی پولیس پکڑ رہی ہے اور مار رہی ہے, ٹھڈوں سے مار رہی ہے. یہ لگ ہی نہیں رہا کہ امریکہ ہے, لگ رہا ہے جیسے کشمیر ہے یا پھر وہ ہے, اللہ بھلا کرے, آپ کا اسرائیل ہے, فلسطین کا مقبوضہ علاقہ ہے جہاں پر یہ لوگ ناظرین اس وقت موجود ہے. 40 ابھی سلیمان احمد نامی ایک ٹویٹر صارف ہیں, یہ بہت رپورٹنگ کرتے ہیں اس کے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں 46 پیپل اریسٹڈ ایٹ یونیورسٹی آف ٹیکسس پروٹیسٹ ہیو بین کیسز ڈسمسڈ. عدالتیں چھوڑ رہی ہیں ان کو, یہ پکڑ رہے ہیں, عدالتیں ناظرین ان کو بار بار چھوڑ رہی ہیں. ایک, اب میں آخری بات بتا دوں پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. حال ہی میں پریس ٹی وی کی خبر ہے, یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں آپ سے ویڈیو بنا رہا ہوں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, یمنی فورسز نے ایک اسرائیلی شپ کو ٹارگٹ کیا ہے, پورٹ آف ایلیت نامی اس کا نام تھا, اور اس کو انہوں نے اڑا دیا ہے. یمنی اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں, یمنی اپنے کام سے باز نہیں آ رہے ناظرین. یہ صورتحال ہے اس وقت, بہت ہی خطرناک ترین صورتحال ہے. اس صورتحال کے اندر اب آپ یہ دیکھیے کہ یمنیوں کے پاس ایک ہی آپشن ہے, لڑیں, اور وہ لڑ رہے ہیں.